نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو دستور عطا فرمایا ہے اسے ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ دین اسلام بنیادی طور پہ چند شعبوں پر مشتمل ہے: اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، حدود اس دین کے ترکیبی عناصر ہیں۔ لیکن ان تمام شعبوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت اعتقادات کی ہے کہ بندے کا عقیدہ درست ہو، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عقیدے کی درستگی پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ عقیدہ درست ہو، عمل بظاہر معمولی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ عقیدے میں کوئی بگاڑ ہے تو بظاہر پہاڑوں جتنا عمل بھی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کے عقیدے پر محنت کی، عقیدہ درست کیا، عقیدے کے بعد پھر اعمال کی باری آتی ہے۔ عقیدہ صحیح ہوتا ہے، کئی مرتبہ معمولی عمل ناقابل یقین حد تک زیادہ اجر اور ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے میزان کا ترازو دکھا دیجئے، یہ ترازو کتنا بڑا ہے۔ فَأَرَاهُ كُلَّ كَفَةٍ كَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللہ تعالیٰ نے میزان کے ترازو کا ایک ایک پلڑا دکھایا جو مشرق سے لے کے مغرب تک کا بڑا تھا۔ فَلَمَّا رَآهُ خَشِيَ عَلَيْهِ، جب داؤد علیہ السلام نے اتنا بڑا پلڑا دیکھا بے ہوش ہو گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب ہوش میں آئے، قال، عرض کیا، الہی من ذا الذی یقدر ان یملأ کفتہ حسنات، اے اللہ کون ایسا بندہ ہے جو اتنے بڑے پلڑے کو نیک اعمال سے بھر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا داؤد انی اذا رضیت عن عبد ملأتہ بثمرۃ واحدہ، اے داؤد علیہ السلام جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو اتنے بڑے پلڑے کو ایک کھجور کے ساتھ بھر دیتا ہوں۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور عقیدے کے بعد پھر سب سے زیادہ اہمیت عبادات کی ہے۔ عبادات میں سے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت، ذکر، اذکار، صدقات، یہ پھر عبادات کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن پھر عبادات میں سے سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ چنانچہ جب ہم
قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی مقامات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے بعد متصلاً نماز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ایمان کے بعد فوراً نماز کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ سورۃ بقرہ کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے جب متقین کی صفات بیان فرمائی تو اس میں یہی ترتیب رکھی، الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو بن دیکھی ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ایمان لانا پہلی صفت اور متصلاً دوسری صفت کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ قال ثم ای، اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، مقررہ وقت پر نماز پڑھنا۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایمان کے بعد متصلاً نماز کا تذکرہ ملتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب مجرمین کے جرائم کا تذکرہ فرمایا تو اس میں بھی اسی ترتیب کو مد نظر رکھا کہ ایمان نہ لانے کے بعد سب سے بڑا جرم نماز نہ پڑھنا قرار دیا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو اس بندے نے تصدیق کی، یعنی نہ تو وہ بندہ ایمان لایا، ولا صلی، نہ اس نے نماز پڑھی۔ گویا کہ ایمان نہ لانے کے بعد سب سے بڑا جرم نماز نہ پڑھنے کا ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں جس کثرت کے ساتھ نماز کا حکم دیا ہے، شاید ہی کسی اور عمل کا اس کثرت کے ساتھ حکم دیا ہو۔ سینکڑوں دفعہ قرآن اور احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو اس میں سینکڑوں دفعہ نماز کا حکم ہمیں ملتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہمیں نماز کا حکم سینکڑوں دفعہ دیا گیا اور اسی پر اکتفا کیا گیا، نہیں، بلکہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، لہٰذا اپنے نیک بندوں کو حکم ملتا ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہو جو اونچی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، کانوں میں انگلیاں ڈال کے اونچی آواز سے اعلان کرے کہ او لوگو نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ نماز وہ واحد فریضہ ہے کہ سینکڑوں دفعہ حکم دیا گیا، پھر بھی جب وقت ہوتا ہے تو ایک مرتبہ پھر اعلان کیا جاتا ہے۔ روزے کا وقت ہو جائے اعلان کرنا شریعت کا حکم نہیں ہے، حج کا وقت ہو جائے اعلان کرنا شریعت کا حکم نہیں ہے، نماز کا وقت ہو جائے تو اعلان کروایا جاتا ہے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ پھر بھی لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔ جب جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے ایک مرتبہ پھر نمائندہ اعلان کرتا ہے کہ او لوگو جماعت کھڑی ہو چکی ہے، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ اس کثرت سے لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے، یہ نماز کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب بچہ نابالغ ہوتا ہے وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، شریعت کے احکام کا اس بچے سے مطالبہ نہیں کیا جاتا، پابند نہیں کیا جاتا۔ روزے، زکوٰۃ، حج، کسی عمل کا پابند نہیں کیا جاتا، لیکن نماز وہ عمل ہے
کہ نابالغ بچوں کو بھی پابند کیا جاتا ہے. مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن ابھی سے اس کو نماز کی عادت ڈلوا دو تاکہ بعد میں نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل اور گراں نہ ہو. اور میرے بھائیو، جب یہ 7 سال کا بچہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے آخر میں ایک دعا پڑھتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اس دعا میں یہ بچہ اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے. 7 سالہ بچہ اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگ رہا ہے. پتہ نہیں یہ بچہ بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا. چلو بڑا ہو گیا، معلوم نہیں اس کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی. شادی ہو گئی، معلوم نہیں اس کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن ابھی سے یہ 7 سالہ بچہ اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگ رہا ہے. اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ نماز کے آخر میں کچھ مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ میری اولاد کو اچھا کاروبار دے دے. نہیں. میری اولاد کو اچھی ملازمت دے دے. نہیں. میری اولاد کی اچھی جگہ پہ رشتے ہو جائیں. نہیں. یہ بچہ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. ابھی سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اور میں نے کہا نا کہ 7 سالہ بچے کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے. میں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں نماز کا پیغام پہنچایا جاتا ہے. بچے کے کان میں اذان کیوں دی جاتی؟ اذان دی جاتی ہے. بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے. کسی نے کہا کہ بچے کے کان میں اس لیے اذان دی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا نام پہنچایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ اگر اللہ کا نام پہنچانا مقصود ہوتا تو بچے کے کان میں کہہ دیتے اللہ اللہ اللہ، اللہ کا نام پہنچ جاتا. لیکن نہیں. دائیں کان میں پوری اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے. اس بچے کو پہلے دن ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ بچہ آپ کی زندگی کا عظیم ترین فریضہ نماز ہے. یاد رکھیں نماز میں سستی نہیں کریں. پہلے دن اس کو نماز کی تلقین کی جاتی ہے. اور میں یہ ویسی بات نہیں کر رہا، اس کی تائید قرآن مجید سے. حضرت مریم علیہ السلام عفیف اور پاک دامن خاتون تھی. شادی نہیں ہوئی تھی، کسی مرد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی. بغیر ملاقات کیے ویسے ہی حمل ٹھہر گیا. اب جب حمل ٹھہر گیا تو حیران پریشان تھی کہ یا اللہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گی. خیر وہ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بستی میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا. نکل گئی بستی سے، دور جنگل میں چلی گئی. جنگل میں اللہ کا امر آ پہنچا، بچہ پیدا ہو گیا. اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو سوچ رہی تھی کہ جاؤں تو کہاں جاؤں. بستی میں جاؤں تو بستی میں لوگوں کے الزامات ہوں گے، لوگوں کے طعن و تشنیع ہوگی، کیسے سامنا کروں گی؟ کسی اور طرف جا نہیں سکتی، عورت ذات ہوں. کافی دیر سوچ بچار کے بعد پھر فیصلہ کر دیا کہ جو کچھ بھی ہے جانا تو میں نے اپنی بستی میں ہے. چنانچہ بچے کو اٹھا لیا، بوجھل قدموں کے ساتھ، ٹوٹے دل کے ساتھ، 1000 خدشات دل میں لیے وہ حضرت مریم علیہ السلام بستی کی طرف چل پڑی. جب بستی کے قریب پہنچی تو بستی کے لوگ باہر نکل آئے اور جو ہی انہوں نے دیکھ لیا تو فوراً بول پڑے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ.
ہارون علیہ السلام کی بہن نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا، نہ ماں بدکار بد کردار تھی، یہ آپ نے کیا ہے۔ ہارون علیہ السلام کی بہن، بھائی کا تذکرہ کیا۔ جی ہاں، جب بہنیں خدا نہ خواستہ کوئی غلط قدم اٹھاتی ہیں تو بھائیوں کے سر جھک جاتے ہیں، بھائیوں کے سر جھک جاتے ہیں۔ تو بھائی کا تذکرہ کیا کہ آپ نے اپنے بھائی کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ ہارون علیہ السلام کی بہن ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فوراً بچے کی طرف اشارہ کیا کہ میرے ساتھ بات نہ کرو، بچے سے بات کرو۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے بات نہ کرو، بچے سے پوچھ لو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم نے کہا کہ آج کا دن پیدا ہونے والا بچہ، اس سے ہم کیا بات کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں کیا جواب دے سکتا ہے؟ لیکن بچہ بول پڑا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی ہوں گا۔ واوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے پہلے دن یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دن بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے، حقیقت میں نماز کی تلقین اس کے کان میں پہنچائی جاتی ہے۔ نماز کی اہمیت ہے، اور میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ ہماری یہ نماز صرف ہماری اپنی ذات پر اثر انداز نہیں ہوتی، ہماری یہ نماز کائنات پر اثر انداز ہو جاتی ہے، ہماری معیشت پر نماز کا اثر پڑتا ہے، ہمارے گھر کے نظام پر ہماری نماز کا اثر پڑتا ہے، پوری مملکت کے نظام پر نماز کا اثر پڑتا ہے، ہواؤں پر نماز کا اثر پڑتا ہے، بادلوں پر نماز کا اثر پڑتا ہے، سورج چاند ستارے بھی نماز سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں ہوائی بات نہیں کر رہا، میں حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ کسی علاقے کی طرف ہوائیں رخ کر لیں اور وہ تند و تیز ہوائیں بستی کو تباہ و برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہوں، اس وقت شریعت کا یہ حکم ہے کہ بستی والے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کا اثر ہواؤں پہ پڑ جائے گا، ہواؤں کا رخ بدل جائے گا، بستی تباہ ہونے سے بچ جائے گی۔ کشتی میں مسافر سفر کر رہے ہوتے ہیں، گرداب میں پھنس جاتی ہے اور دریا کی بے رحم لہریں کشتی کو تختے تختے میں تبدیل کر رہی ہوتی ہیں کہ شریعت کا حکم متوجہ ہوتا ہے، کشتی والوں کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کا اثر دریا کی لہروں پہ پڑ جاتا ہے، طغیانی ختم ہو جاتی ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے، کشتی سکون اور اطمینان کے ساتھ کنارے لگ جاتی ہے۔ آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، بادل بخیل بنے ہوئے ہیں، شریعت یہ کہتے تم 2 رکعت صلاۃ الاستسقاء پڑھ لو، بادلوں پہ اثر پڑ جائے گا، بادل پانی چھوڑ جائیں گے، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، سائنس والے کہتے ہیں کہ سورج، چاند اور زمین کی گردش ایک ایسے زاویے پر پہنچ جاتی ہے کہ سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ سکے، درمیان میں چاند حائل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ سورج گرہن ہو گیا۔ جب سورج کی روشنی چاند کے اندر منعکس ہو کر زمین تک نہ پہنچ سکے، درمیان میں زمین حائل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ چاند گرہن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سائنس والوں کی اپنی تحقیقات، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب بھی سورج گرہن، چاند گرہن ہو جائے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ 2 رکعت صلاۃ کسوف پڑھ لو، 2 رکعت صلاۃ خسوف پڑھ لو، تمہاری نماز کا اثر سورج اور چاند کے اوپر پڑ جائے گا، گردش میں تبدیلی آ جائے گی، سورج کو گرہن سے نجات مل جائے گی۔
نماز کا اثر سورج چاند ستاروں پہ پڑتا ہے، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں مجبوری کی وجہ سے ان اعمال کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے۔ روزہ ہے، کوئی بندہ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھ لے، مسافر ہے ابھی نہیں رکھ سکتا بعد میں رکھ لے، روزے کو مؤخر کر دے۔ زکوٰۃ ہے، آج لازم ہو گئی، آج مصروفیت ہے، میں ادا نہیں کر سکتا، میرے پاس کیش نہیں ہے تو میں ہفتے بعد ادا کر لوں، مہینے بعد ادا کر لوں، تاخیر کی گنجائش ہے۔ حج فرض ہو گیا، میں اس سال نہیں جا سکتا، مصروفیت ہے، کام کاج ہے، کوئی مجبوری ہے، شریعت کہتی کوئی بات نہیں، اس سال نہ کرے تو اگلے سال کر لے، گنجائش ہے، تاخیر کی جا سکتی ہے۔ نماز وہ واحد فریضہ ہے کہ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائیں، کسی بھی حال میں نماز کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، کوئی بندہ بیمار ہے، وہ قیام نہیں کر سکتا، شریعت کہتے بیٹھ کے پڑھو۔ آپ کہیں رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، شریعت کہتے ہیں اشارے سے پڑھ لو۔ کوئی بندہ کہے میں تو بیٹھ بھی نہیں سکتا، شریعت کہتے ہیں لیٹ کے پڑھو، پڑھنی ہے چھوڑنی نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے وضو نہیں کر سکتا، کہتے ہیں تیمم کر لو، پڑھنی ہے۔ اچھا مسافر ہیں، پوری نہیں پڑھ سکتے، آدھی پڑھ لو، پڑھنی ہے۔ کسی بھی حال میں چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے، تم دشمن کا تعاقب کر رہے ہوتے ہو، دشمن میدان جنگ سے بھاگ گیا، تم ان کا پیچھا کر رہے ہو، اس دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ اب جب نماز کا وقت ہو گیا، تم نماز میں مصروف ہو جاتے ہو تو دشمن تو ہاتھ سے نکل جائے گا، تمہارے پاس تو ہنگامی حالات ہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے، ادھر سے دشمن بھی ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو فرمائے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، وہ چلتے چلتے نماز پڑھو، اور دشمن ادھر بھاگ رہا ہے تو تم ان کے پیچھے بھاگتے بھی رہو اور نماز بھی پڑھتے رہو۔ رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، نماز پھر بھی چھوڑنی نہیں ہے، بھاگتے بھی رہو، دشمن ادھر ہے، اس ادھر رخ کیا ہوا ہے، لیکن نماز پھر بھی پڑھنی ہے، اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑ۔ یہاں تک ایک آدمی دریا میں اتر گیا، ارادہ یہ تھا کہ میں دریا پار کر لوں گا، عصر کا وقت تھا لیکن کشتی نہیں مل رہی تھی، سوچا کہ میں تیرتے ہوئے پار کر لوں گا، لیکن جب وہ دریا میں اتر گیا تو پتہ چلا کہ دریا کا پانی تو گہرا بھی بہت ہے، بہاؤ بہت تیز ہے، اور تیرتے ہوئے دریا کو پار کرنا بہت دشوار ہے۔ تیرتے تیرتے دریا کے بیچ میں پہنچ گیا، اب ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اعصاب شل ہو گئے، لیکن یہ بیچارہ پھر بھی کوشش کر رہا ہے، پتہ ہے کہ اگر میں نے ہاتھ پاؤں ہلانے چھوڑ دیے تو میری تو جان گئی، کوشش کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں پورا ساتھ نہیں دے رہے۔ اس دوران اس نے دیکھا مغرب کی جانب کہ سورج غروب ہو رہا ہے، میری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ قیام نہیں کر سکتے، آپ رکوع اور سجدہ بھی نہیں کر سکتے، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ نے نماز کی ہیئت کو برقرار رکھنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اس حال میں بھی نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں۔ نماز کی اہمیت ہے میرے بھائیو، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو افسر ہوتا ہے وہ اپنے ماتحت ملازمین کے ذمہ کام لگاتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام کم اہمیت والا ہوتا ہے تو اپنے چپراسی سے کہتا ہے کہ فلاں بندے سے کہہ دو کہ یہ کام کر لے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ اتنی اہمیت والا نہیں ہے، تو ہو گیا نہ ہوا تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کام کی اہمیت زیادہ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فون پہ بات کرتے ہیں، افسران اپنے ملازمین سے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، انٹر کام سے بات کر لیتے ہیں یا براہ راست فون سے بات کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ کام اہمیت والا ہے۔ لیکن اگر کام زیادہ اہمیت والا ہو تو اپنے ملازم کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنے سامنے بیٹھا کے اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کام یوں کرنا ہے، پھر ملازم سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام اس میں سستی کی گنجائش نہیں ہے، مجھے اپنے افسر نے بلا کے سامنے بیٹھا کے یہ بات سمجھائی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کا حکم دینا تھا تو جبرائیل کو بھیجا کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ اپنی امت کو روزے کا حکم دے۔
زکوٰۃ کا حکم دینا تھا، جبرائیل کو بھیجا کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ اپنی امت کو زکوٰۃ کا حکم دے۔ حج کا حکم دینا تھا، فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا۔ لیکن جب نماز کا حکم دینا تھا تو کسی فرشتے کے ذریعے پیغام نہیں بھیجا، خواب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں بتایا گیا، براہ راست دل میں القاء نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرشتہ بھیجا، سواری بھیجی، محبوب کو اپنے پاس بلایا کہ میرے پاس تشریف لائیں، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ پھر اپنے پاس بلا کے عرش پہ بٹھا کے آمنے سامنے بات کر لی کہ ضروری بات یہ ہے کہ نماز پڑھا کریں، اپنی امت کو نماز کی تلقین کریں۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا حکم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اوپر بلایا اور آمنے سامنے بیٹھا کے نماز کا حکم دیا ہے۔ نماز کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اور میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس نماز میں دین متین کے تمام اعمال کی جھلک پائی جاتی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس نماز میں دین کا کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ وہ جھلک اس نماز کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ مثلا ہمارا ایک عمل ہے روزہ۔ روزے میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ کھانا پینا ممنوع، نماز میں کھانا پینا ممنوع۔ ہمارا ایک عمل ہے حج۔ حج میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی تعظیم کرنی ہوتی ہے، شعائر اللہ کا احترام کرنا ہوتا ہے۔ نماز میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف رخ کر کے شعائر اللہ کا احترام کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں ہم نے اپنا مال پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے۔ نماز میں نماز کی تیاری کے لیے اپنا مال پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ہم نماز سے باہر دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں۔ نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے، یہ حقیقت میں دعوت کا کامل انداز ہے، دعوت اللہ۔ اس سے بہتر انداز کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ ہم جہاد میں جاتے ہیں تو جہاد میں پرانے زمانے میں صفیں سیدھی ہوتی تھی دشمن کے مقابلے میں، ایسی ہی نماز میں صفیں سیدھی کی جاتی ہیں۔ یہ حقیقت میں جہاد کا ایک منظر ہوتا ہے جس کا مشاہدہ اور جس کا مظاہرہ کروایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم زبانی عبادات کرتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوت نماز میں موجود ہے۔ ہم استغفار، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح سبحان اللہ، تسبیح نماز میں موجود ہے۔ ہم درود پڑھتے ہیں، درود نماز میں موجود ہے۔ ہم تحلیل پڑھتے ہیں، تحلیل نماز میں موجود ہے۔ ہم شہادتین پڑھتے ہیں، شہادتین نماز میں موجود ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں، دعا نماز میں موجود ہے۔ ہم استغفار پڑھتے ہیں، استغفار رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم، استغفار موجود ہے۔ میرے بھائیو، ہم کوئی ایسا نیک عمل نہیں کرتے جس کی جھلک ہمیں نماز میں نہ ملتی ہو۔ نماز دین کا ستون ہے، یہ پورے دین کے لیے جامع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کے پاس خط لکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہاں تمہارے تمام اعمال میں سب سے زیادہ اہم عمل نماز ہے۔ اگر تمہاری نماز درست ہو گئی تمہارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے، اگر تمہاری نماز میں کمی پیدا ہو گئی تمہارے سارے اعمال میں کمی پیدا ہو جائے گی۔ نماز اہم عمل ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس نماز کو ایسا ادا کریں جیسا کہ ادا کرنے کا حق ہے۔ آپ یقین کریں، ایک نماز پر آپ محنت کر لیں، یہی نماز ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہے۔ گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، اخلاق بہتر بنانے کے لیے، معاملات اچھے کرنے کے لیے نماز قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ وقت کی پابندی نماز ہمیں سکھاتی ہے، صفائی ستھرائی نماز ہمیں سکھاتی ہے، امیر کی اطاعت نماز ہمیں سکھاتی ہے۔ امیر کی اطاعت کی وجہ سے ہمیں امیر کی اطاعت نماز کی وجہ سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نماز ہمیں امیر کی اطاعت سکھاتی ہے کہ امام سے پہلے نہ سر جھکانا ہے نہ سر اٹھانا ہے، اور جو بندہ امام سے پہلے سر اٹھائے گا تو ڈرے اس بات سے کہ اس کا سر گدھے کا بن جائے گا۔ یعنی امیر سے ایک لمحہ بھی آگے نہیں بڑھنا،
اور پھر یہی نماز ہمیں حق گوئی سکھاتی ہے. حق بولنا ہوتا ہے، بے شک امیر کے سامنے کیوں نہ ہو. وہ امیر نے غلطی کر لی، امام نے غلطی کر لی، مقتدی بول پڑتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، گویا کہ ساری مقتدی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے امام ضرور ہیں لیکن غلطی کی ہے، غلطی کی نشاندہی ہم کریں گے. سکھا دیا نماز نے ہمیں. پھر اگر امام نہ بیٹھے، وہ بیٹھنے کی باری تھی، دوسری رکعت تھی، امام کھڑا ہو گیا. جب امام کھڑا ہو گیا، اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ مقتدی اب لڑے نہ اپنے امیر کے ساتھ. ٹھیک ہے امیر سے غلطی ہو گئی، اب ان کو چاہیے کہ پھر بھی امیر کی اطاعت کرے. پھر کیا ہوتا ہے، سارے مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ سب مقتدیوں کو پتہ ہے کہ امام غلطی پہ ہے، پھر بھی امام کی اطاعت کرتے ہوئے ساری مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں اور قیام میں امام کی پیروی کرتے ہیں. گویا کہ شریعت ہمیں بتاتی ہے، نماز ہمیں بتاتی ہے کہ اگرچہ امیر غلطی پہ ہوتا ہے پھر بھی امیر کی اطاعت آپ لوگوں پر لازم ہوتی ہے. اخلاقیات نماز ہمیں سکھاتی ہے. نماز کی وجہ سے ہمیں اخلاقیات سمجھ میں آتے ہیں، معاملات سمجھ میں آ جاتے ہیں. دیکھیں کسی کو ایذا نہیں پہنچانی، مخلوق کے خدا کو ایذا سے بچانا ہے. آپ اکیلے ہوتے ہیں، سجدہ کریں. سجدہ کرنے کا انداز یہ کھلا کشادہ سجدہ، یہ بازو یہ پہلو سے دور ہوں، کھلا کشادہ سجدہ کریں. لیکن اگر آپ صف میں کھڑے ہیں لوگوں کے درمیان تو سمٹ کے سجدہ کریں تاکہ آپ کی کوہنیوں کی وجہ سے دائیں بائیں والوں کو تکلیف نہ پہنچے. نماز ہمیں یہ بات سکھاتی ہے. نماز سکھاتی ہے دوسروں کو راحت پہنچانی ہے، دوسروں کو تنگی میں مبتلا نہیں کرنا ہوتا. آپ حضرات کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی رکعت میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے تو تم لوگ پہلی صف کی خاطر ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دو گے، یہاں تک کہ تمہیں قرآن اندازی کرنی پڑے گی پہلی صف کی خاطر، اتنا ثواب ہے. لیکن جب پہلی صف میں سارے لوگ کھڑے ہو گئے تو جگہ تنگ محسوس ہو رہی تھی، ہر بندہ تنگ، وہ بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے، ہر بندہ تنگی محسوس کر رہا تھا. ان میں سے ایک بندے نے سوچا یار سارے لوگ تنگ ہیں، وہ خود پیچھے صف میں چلا گیا. وہ جو بندہ اگلی صف چھوڑ کے پچھلی صف میں چلا گیا، باقیوں کے لیے جگہ کو شادہ کر لی. حضور نے فرمایا کہ اس بندے کو پہلی صف کی بنسبت دگنا ثواب ملے گا. اور دوسروں کے لیے راحت رسانی یہ نماز سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے. نظم و نسق نماز کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ویسے تو مسلمانوں کی بد نظمی بڑی مشہور ہے، ہر جگہ بد نظمی، ہر جگہ بد نظمی. سچی بات یہ ہے یعنی عالم کفر ہم پہ ہنستا ہے. کو کافروں کی دنیا میں بندہ جب کہیں بھی ہوتا ہے جہاں 5-7 بندے اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا آنا جانا نظم و نسق سے، ان کا اٹھنا بیٹھنا نظم و نسق سے. ہماری بد نظمی بالکل معروف اور مشہور ہے. لیکن سبحان اللہ نماز میں جیسے نظم و نسق ہمارے ہاں ہے ایسے کافر لوگ بھی حیران ہوتے. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم جیسے نماز میں نظم اور نسق کا مظاہرہ کرتے تم باہر کیوں بھول جاتے ہو. حالانکہ روزانہ 5 مرتبہ نماز میں ہم سے عملاً پریکٹیکلی اس نظم و نسق کا مظاہرہ کروایا جاتا ہے کہ اس طرح نظم و نسق کا مظاہرہ پوری زندگی میں کرنا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ نماز میں ہمیں یاد ہوتا ہے، آگے یاد نہیں ہوتا کہ بھائی بس پہ چڑھتے وقت ٹرین میں چڑھتے وقت قطار بنانی ہوتی ہے، ہمیں یاد نہیں ہوتی. ہم افریقہ میں تھے، جنگل میں جا رہے تھے تو ہمارے جو میزبان لوگ تھے وہ شہر سے جاتے وقت اپنے ساتھ کچھ ٹافیاں کچھ چاکلیٹ وغیرہ لے کے وہ کہتے تھے کہ جنگل میں کچھ آبادیاں ہیں بستیاں ہیں مسلمانوں کی. تو وہ بیچارے جب اس طرح گاڑیاں دیکھتے ہیں تو وہ گاڑی کی طرف بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو وہ بچوں کو کچھ نہ کچھ ہم نے دینا ہوتا ہے. تو جب وہی ایسا ہی ہوا کہ جب ہم جنگل میں جا رہے تھے تو سردی کا زمانہ تھا اور وہاں کچی بستیاں جھونپڑی نما مکانات تھے. ہماری گاڑیاں رکی اور کافی ساری گاڑیاں تھی تو ادھر سے وہ خیموں سے اور جھونپڑیوں سے چھوٹے چھوٹے بچے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. جسم پہ پورا کپڑا بھی نہیں تھا اور ناک بہہ رہی تھی، سردی کا زمانہ تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. جب گاڑی کے قریب آئے اب ہمارا جو میزبان تھا اس نے اشارہ کچھ لفظ بولا. جو لفظ بولا تو بچے ایسے قطار میں سیدھے ہو گئے تو ایک ایک آتا گیا وہ ٹافی یا چاکلیٹ پکڑاتا گیا اور بچے خوش ہو کے بھاگتے گئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا؟ کہنے لگا میں نے کہا قطار میں کھڑے ہو جاؤ. سیدھے قطار میں کھڑے ہو گئے.
میں حیران ہو گیا کہ جن بچوں کے جسم پر لباس پورا نہیں ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، افریقہ کے دور دراز جنگلوں میں رہتے ہیں، ناک بہ رہی ہے، عجیب و غریب حالت ہے، صرف ایک اشارے سے ان کو سیدھا کر دیا کیونکہ ان کو سمجھایا گیا تھا۔ ہمارے بچے الامان والحفیظ شاید سکول میں تو مظاہرہ کرتے ہوں گے، لیکن جو ہی سکول سے باہر نکل آئے تو سکول کے دروازے پہ وہ بدنظمی ہمیں نظر آتی، ٹریفک میں بھی، بازاروں میں، بینک میں، ہر جگہ پہ یہ بدنظمی۔ شادی کے موقع پہ توبہ، اعلان ہو جائے کہ کھانا کھل گیا، آپ حضرات کو اچھی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کھانا اتنا زیادہ ہے کہ ختم ہی نہیں کر سکیں گے، لیکن پھر بھی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک ادھر ہاتھ ڈالتا ہے، اگلا اس کے بغل کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے ادھر سے چمچ پکڑ کے لے کے آ رہا ہو، یعنی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے۔ یہ بدنظمی ہے۔ نماز ہمیں نظم و نسق سکھاتی ہے میرے بھائیو۔ نماز وہ عظیم فریضہ ہے جو ہمارے اخلاقیات پر اثر انداز ہے، ہمارے معاملات پر اس کا اثر ہے، ہماری عبادات پر اس کا اثر ہے۔ نماز کو بہتر بنائیں۔ اب آپ سارے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، آپ نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کر لی، ہم سارے نمازی ہیں۔ میرے بھائیو، ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے سے کام نہیں بنتا، نماز پڑھنے سے کام نہیں بنتا، واقعی ہم پڑھتے ہیں۔ شروع ہو جاتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ بس ہم نے نماز پڑھ لی، ہمیں نہیں پتا کہ میں نے نماز میں کیا کہا، کیا بولا، اور میں کس کے سامنے کھڑا تھا، میں رکوع کیوں کر رہا تھا، میرا سجدہ کرتے ہوئے کیا مقصود تھا، ہمیں نہیں پتا۔ بس پڑھ لیتے ہیں کچھ کلمات، ہم کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی۔ تو نماز پڑھنا کافی نہیں ہوتا، نماز ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نماز ادا کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ میرے بھائیو، ہماری نمازوں میں جو بنیادی غلطیاں ہیں وہ ایک یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن اہتمام نہیں ہوتا۔ اہتمام کیسے نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کام کاج ہے تو ہم پہلے کام کاج سے فارغ ہوں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ دکان پہ گاہک آئے ہوئے ہیں، گاہک جائیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے۔ ابھی میں دفتر میں بیٹھ کے کچھ کام حساب کتاب کر رہا ہوں، یہ حساب کتاب سمٹے گا تو نماز پڑھوں گا۔ خواتین کہتے ہیں یہ کھانا تیار ہوگا تو ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ گویا کہ سارے کام کاج مقدم، نماز پھر آخر میں۔ عربوں کا یہ کمال ہے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ عرب لوگ۔ ظاہر میں دین سے دور ہوتے ہیں لیکن ان میں یہ خوبی بڑے کمال کی ہے۔ جدہ ایئرپورٹ سے ہم باہر نکلے، ٹیکسی والا ہمیں لے کے جا رہا تھا مکہ مکرمہ، تو گویا کہ دن کے پونے 12 بجے کا وقت ہوگا۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ ہم مکہ مکرمہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ حد اتنا ٹائم گزر جائے گا تو ہم پہنچ جائیں گے، ہم مکہ مکرمہ میں ظہر کی نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن 12 بجتی ہی، 12 بجنے میں شاید 2-4 منٹ اوپر ہو گئے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی روک لی، کہتے الصلاۃ اولا۔ میں نے کہا کہ ہم مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، وہاں نماز پڑھ لیں گے، جیسے ہمارے ہاں مزاج ہے کہ چلو وہاں پہنچ کے نماز پڑھ لیں گے۔ اس نے کہا نہیں، الصلاۃ اولا، جو بھی ہو جائے، نماز کا وقت ہو گیا، سوئی پہ چڑھی، بس سب سے پہلے نماز۔ بالکل سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر دے، کہتے آپ لوگ بے شک ادھر پڑھ لیں، میں نے یہاں پہ نماز پڑھنی ہے۔ یہ کمال ہے ان لوگوں میں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جماعت کی نماز کا تو اپنا وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت مستحبہ میں ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ تو اچھا ہے۔ لیکن گھروں کے اندر خواتین جو نماز پڑھیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ جو ہی نماز کا وقت داخل ہو تو سب سے پہلا کام نماز، الصلاۃ اولا، نماز سب سے پہلے۔ کیوں؟ خواتین بیچاریوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ ابھی نماز نہیں پڑھ رہی، چلو بعد میں پڑھ لوں گی، وہ بعد میں پڑھتی ہی کچھ مہمان آ گئے، اب کیا بنے گا؟ اب مہمانوں کے لیے چائے پانی کا انتظام کرنا یا نماز پڑھنی ہے؟ ابھی بیچاری خاتون کہتے ہیں میں بعد میں پڑھوں گی، ادھر سے بچہ پہلے سو رہا تھا، وہ جاگ گیا، بچے نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تو خواتین کے لیے تو زیادہ ضروری یہی ہے کہ جو ہی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو سب سے پہلے نماز۔ پتہ نہیں بعد میں فرصت ملے گی یا نہیں ملے گی، اور مجھے سکون سے نماز پڑھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، سب سے پہلے نماز پڑھا کرے۔ مرد حضرات جماعت کا اہتمام کریں، جماعت کا یہ بات یاد رکھیں۔ یہ ہمیں تو شیطان بتاتا ہے نا کہ یہ کام مکمل کر لو پھر نماز کے لیے چلے جاؤ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام مکمل کر لیا
پھر میری بڑی کامیابی ہو گئی ہے، بعد میں پھر نماز پڑھ لوں گا۔ حالانکہ یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کام مکمل کر لیا، اس سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا دے گا، برکت اٹھا دے گا۔ برکت تب آئے گی جب ہم نماز کے لیے کام کو مؤخر کریں، نہ یہ کہ ہم کام کے لیے نماز کو مؤخر کریں۔ با جماعت پڑھا کریں، اہتمام سے پڑھا کریں۔ اہتمام اسی چیز کا نام ہے۔ خشوع خضوع سے پڑھا کریں۔ یہ غفلت والی نمازیں، یہ حضوری سے خالی نمازیں، یہ بے ثمر ہوتی ہیں، اس کا کوئی ثمرہ، کوئی نتیجہ، کوئی پھل نہیں ملتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، جس بندے کو نماز کی حضوری نصیب ہو گئی، وہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی اس کا جی نہیں بھرتا۔ لہٰذا جو لوگ حضوری والی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کا 5 نمازوں سے گزارا نہیں ہوتا۔ 5 نمازوں کے علاوہ اور بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اشراق کا بہانہ بنایا، چاشت کا بہانہ بنایا، اوابین کا بہانہ بنایا، وضو کر لیا، تحیت الوضو کا بہانہ بنایا، مسجد میں داخل ہو گیا، تحیت المسجد کا بہانہ بنایا، کہیں صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، کہیں صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، یعنی وہ بہانے سے نماز پڑھتے ہیں۔ حضوری کی نمازیں جو لوگ پڑھتے ہیں، ان کے اوپر نماز کبھی بھی گرا نہیں ہوتی۔ وہ نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اپنے محبوب پروردگار سے راز و نیاز کا وقت کب آئے گا۔ اور جہاں حضوری نہیں ہوتی تو پھر 5 نمازیں پڑھنا دشوار ہوتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے، مگر ان لوگوں پر مشکل نہیں ہے جو خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے آسان ہوتی ہے۔ وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سے کسی نے عرض کیا، حضرت سنا ہے جنت میں حور و قصور ہوں گے؟ فرمایا جی ہاں سنا تو میں نے بھی ہے کہ جنت میں حور و قصور ہوں گے۔ حور کہتے ہیں حور کو، قصور کہتے ہیں محلات کو۔ سنا تو میں نے بھی ہے کہ جنت میں حور و قصور ہوں گے، لیکن میں اگر جنت میں گیا، میں تو کہوں گا اللہ نہ مجھے حور چاہیے نہ قصور چاہیے، مجھے عرش کے نیچے ایک مصلی بچھانے کی جگہ چاہیے، میں مصلی بچھاؤں اور نماز پڑھنے میں مصروف ہو جاؤں۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو نماز میں کیا لطف ملتا ہوگا کہ جنت کے حور و قصور کو بھی نماز پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا، اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھا ہوا ہے، سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ کے قدموں پہ سر رکھا ہوا ہے، سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، یہ نماز کی حضوری بندے کو نصیب ہو جائے، نماز پڑھتے ہوئے بندہ تھکتا نہیں ہے، کبھی جی نہیں بھرتا، بہانے سے مواقع تلاش کرتا ہے اور نمازیں پڑھتا رہتا ہے۔ تو نمازیں پڑھا کریں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا کریں۔ میں جب سر بزمیں سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جب سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ جی ہاں، بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، دنیا کے خیالات، دنیا والوں کے خیالات دل و دماغ میں کیسٹ چل رہی ہوتی ہے۔ ایسی بے ذوق نمازیں ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ نمازیں ادا کریں، نماز قائم کریں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ اور ایک وقت تھا جب لوگ خشوع خضوع کے ساتھ سجدے کیا کرتے تھے، پھر وہی سجدے بندے کی اپنی شخصیت میں صرف نہیں، دنیا میں انقلاب برپا کیا کرتے تھے۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آذاں میں نے، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آذاں میں نے، دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشئی سیماب۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پارا جیسے ہر وقت بے قرار ہوتا ہے اور کانپتا رہتا ہے، وہ آذان جو پہاڑوں پر بھی راشا طاری کر دے، ایسی آذان میں نے نہ مصر میں سنی ہے نہ فلسطین میں سنی ہے۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آذان میں نے، دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا یہ سیماب۔
وہ سجدہ روح زمین جس سے کام پہ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبروں میں. وہ سجدے جس سے زمین کانپ جایا کرتی تھی آج منبر و محراب اس سجدے کو ترس رہے ہیں. اسے خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے. اور یہ خشوع خضوع کیسے بندے کو نصیب ہوتا ہے؟ ہمارے مشائخ فرماتے تم وقوف قلبی کا اہتمام کرو. ہمارے سلسلے کا ایک ذکر ہے. وقوف قلبی کا یہ معنی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتی پیتے ہر حال میں ہر جگہ پہ دھیان اللہ کی طرف رہے. تو جب نماز سے باہر ہر لمحہ دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے تو پھر نماز کے دوران دھیان بنانا کون سا مشکل ہوتا ہے. اس لیے جو حضرات ہمارے سلسلے کے اوراد و وظائف کی پابندی کرتے ہیں ان کو خشوع خضوع والی نمازیں نصیب ہو جاتی ہیں. ان کے لیے نماز میں خشوع خضوع قائم کرنا کوئی دشوار نہیں ہوتا. نمازوں کا اہتمام کریں, باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں, جیسی ادا کرنی چاہیے ویسی ادا کریں. یہی نماز ہماری زندگی میں خوشگوار تبدیلی لائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد, یہ کلمات میرے پیچھے پیچھے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ نقش بندی یا سلسلہ میں بیعت ہو چکے ہیں. بیعت کرنے کے بعد چند اعمال کی پابندی کرنی ہوتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے, نیک اعمال کا شوق بڑھ جاتا ہے. ایک تو استغفار پڑھا کریں 100 بار صبح 100 بار شام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا درود شریف پڑھا کریں 100 بار صبح 100 بار شام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا قرآن پاک کی تلاوت کریں 1 پارہ روزانہ. 1 پارہ نہ ہو سکے تو کم از کم آدھا پارہ تلاوت کر لیا کریں. یہ 3 اعمال ہیں جو زبان سے کرنے کے ہیں. استغفار پڑھنا, درود شریف پڑھنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا. 2 اعمال اور ہیں, ان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے, زبان کا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا. ایک کو وقوف قلبی کہتے ہیں. وقوف قلبی کا یہ معنی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت دھیان اللہ کی طرف رکھیں. دست بکار, دل بیار, ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں, دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو. یہ ہر وقت کرنے کا کام ہے. اور اگلا عمل مراقبہ کہلایا جاتا ہے. مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ فارغ وقت میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں. بس یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں,
میرے دل میں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا ہوتا، دل کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ یہ مراقبہ 10 اور 15 منٹ 20 منٹ روزانہ کرنا ہوتا ہے۔ جب یہ 5 اعمال آپ باقاعدگی سے کریں گے تو ضرور دل میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ پھر مجھ سے رابطہ کریں، خط کے ذریعے، فون کے ذریعے، خود ملاقات کر کے اپنے احوال بتائیں گے۔ میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتا رہوں گا، اور یوں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دعا کر لیتا ہے۔